پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلى آلك واصحابك يا رحمة للعالمين۔ مہمانان عزیز وقار، اور سے قطب الاقطاب شہنشاہ ولایت خواجہ خواجگان حضرت پیر سید غلام حسین شاہ رحمہ اللہ تعالی وقدس سر العزیز کے عرس مبارک میں آنے والے مہمان گرامی قدر اللہ پاک آپ کی ہماری سب کی یہ عقیدت کی حاضری محبت کی حاضری قبول فرمائے اور حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خدا پاک سلسلہ فیض و رشد و ہدایت ان کے خاندان ذی وقار کے بطفیل ان کے بذریعہ رب تعالیٰ اس سلسلے کو مریدوں میں خادموں میں فقیروں میں قیامت تک باقی و سلامت رکھے۔ آپ نے محبت والا آمین نہیں فرمایا، پھر زور سے کہیں آمین۔ نیک دعاؤں میں فرشتے بھی شامل آمین ہوا کرتے ہیں، اور یہ آمین کا نسخہ ہمیں جناب رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بھی نماز پڑھی جاتی ہے سورہ فاتحہ میں جب دعائیہ حصہ پڑھا جاتا ہے امام صاحب ولدالین کہہ کے خاموش ہوتا ہے تو سب کو حکم ہے کہ آمین کہو۔ نماز کے اندر بھی آمین کا حصہ ہے، اس لیے کہ نماز قبولیت کی گھڑی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نماز کے اندر بھی آمین کو حصہ دیا ہوا ہے تاکہ پڑھنے والا امام اور اس کے سننے والے مقتدی بھی سب آمین کہیں۔ جناب وہ بھی ایک وقت تھا، وہ مسکین درویشوں فقیروں اس قسم کی محافل میں رونق ہوتی تھی، سائیں یہاں جلوہ فرما ہوتے تھے۔ ان کی زیارت کرتے ہوئے ہر مخلص اور درویش اور فقیر کا دل گرما گرم ہوتا تھا۔ مگر یہ نظام رب العالمین ہے، وہ نعمتیں دیتا بھی ہے اور نعمتیں لیتا بھی ہے تاکہ نعمتوں کا قدر ہو۔ مگر یہ شکر اللہ کا ہمیں اہل سنت کو اللہ پاک نے یہ خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ملا ہوا ہے کہ ہمارے پیشوا جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ ظاہری رخصت ہوتی ہے، باطنی رخصت نہیں ہے۔ باطنی طور پہ وہ اپنے محبت والوں کے ساتھ روحانی طور پر ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں۔ اور یہ رحمت اور یہ عزت امت کے اولیاء کو درگاہ مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے۔ میرے نبی نے یہ کرم فرمایا ہے، اپنی امت کے صلحاء اور اولیاء کو عزت بخشی ہے۔ وہ روحانی دنیا میں ہمیشہ موجود ہوتے ہیں اور ان کا فیض ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ یہ عزت اور حرمت بارگاہ مصطفیٰ سے اس امت کے اولیاء کو نصیب ہوئی ہے۔
ظاہر میں اس کو آپ موت دیکھتے ہیں، شکل میں موت کی آتی ہے یہ جدائیگی، لیکن یہ بزرگوں کی موت موت نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ حیات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے یہ لکھا ہوا ہے، شیخ عبدالحق مقدس ریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بزرگان دین کی کرامت اور ان کی ولایت باطنی اختیارات اور قوت اس دنیا کی زندگی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ایک خاص اعزاز ہے اس امت کے لیے۔ دنیا کی زندگی میں اولیاء کرام شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کی دائرے میں رہتے ہوئے ہر قدم قدم پہ وہ سوچتے ہیں کہ خلاف شرع کوئی کام نہ ہو۔ وصال کے بعد جب شریعت کی پابندی ختم ہو جاتی ہے اور یہ روح مقدس جب اس جسد کی قید سے آزاد ہو جاتی ہے تو پھر وہ روح کے ساتھ چلتی ہے، اس روح کی رفتار فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس روح کی مرافقت اور رفاقت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کی پرواز اور اس کی روحانی قوت اس دنیا کی روحانیت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرماتے صحابہ کرام کے مجمع نے اچانک سنا کہ میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کا جواب دیا حضور نے۔ تو بیٹھنے والے ساتھیوں نے دیکھا کہ آنے والا مہمان کوئی نہیں تھا، یہ حضور نے سلام کس کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ تو بعد میں جناب محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی، فرمایا حضرت جعفر تیار علی جدہ وعلیہ السلام، امام جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ وہی ہستی ہیں جس نے جنگ موٹا میں شہادت پائی تھی، جس کے دونوں بازوؤں کو کافروں نے دشمنوں نے تلوار مار کے کاٹ دیا تھا، دونوں ہاتھ ان کے کٹ گئے تھے۔ تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ان دو بازوؤں کے بدلے میں جناب جعفر کو دو پر عطا کیے ہیں اور وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں اڑ رہے تھے، مجھے سلام دیا۔ فرشتوں کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت جعفر اڑ رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں جنت میں، سلام کا جواب حضور سنتے ہیں مدینے میں۔ پتہ یہ چلا کہ حضرت جعفر بھی اس امت کے اولیاء کے پیشوا ہیں، جب وہ اس طرح سے فرشتوں کے ساتھ ہم سفر ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ بزرگان دین حیات کے بعد وہ پہلے سے زیادہ قوی تر ہو جاتے ہیں، ان کی پر منافقت اور ان کی قوت روحانیت فرشتوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے غلام حسین شاہ صاحب کو آپ اپنے سے دور نہ سمجھیں، اپنے سے دور نہ سمجھیں، جن کے دلوں میں ان کی عقیدت محبت کی بتی جلتی ہے، چراغ روشن ہے، ان کے ساتھ وہ ہمیشہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ظاہری آنکھوں سے دیکھنے میں شاید نہ آتا ہو، لیکن باطنی آنکھوں والے دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب دنیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے مبارکباد ہے، خوشی ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ تو یہ قبر کی دنیا یہ آخرت کا مین گیٹ ہے، قبر کی دنیا یہ آخرت کا مین دروازہ ہے، جو قبر کے اندر جاتے ہیں سمجھو آخرت کی گیٹ سے اندر گئے، وہ فی الآخرہ میں شامل ہے۔ اس وجہ سے وہ آپ صاحب بشارت ہیں، صاحب روحانیت ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا جناب سیدنا ابوالازہر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور سلطان بازیر بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال سے 100 سال بعد دنیا میں تشریف لائے،
اور سلطان حسین خلقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمام اپنی ظاہری علم اور باطنی علم حضور سلطان بازی بستامی کی قبر سے حاصل کیا اور ہمارے نقشبندیہ کے سلسلے میں یہ ایک خاص کمال ہے اس لیے نقشبندی سلسلے میں وہی صاحب طریقت ہو سکتے ہیں، وہی صاحب ارادت ہو سکتے ہیں، وہی صاحب بیت ہو سکتے ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اولیاء کرام اپنے مزارات سے بھی فیض دیتے ہیں اور لینے والے فیض لیتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہو کہ مرنے والے سے وفات پانے والے سے فیض نہیں ملتا ہے اور اکتساب فیض نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور نظریے والا ہو سکتا ہے، نقشبندی نہیں ہو سکتا۔ نقشبندی سلسلے کے لیے خاص عقیدہ اپنانا پڑے گا کہ صاحب مزار میں فیض دیتے ہیں اور صاحب حیثیت صاحب استطاعت والے روحانی وہ فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں سلطان بازی بستامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عبدالحسین خلقانی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان یہ نسبت اکتساب فیض کا ہے اور مزار سے ہے، ظاہری دنیا میں نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس عقیدے کو نقشبندی میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو روزانہ جناب ابوالحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ سلطان بازی صاحب کے مزار میں تشریف لاتے تھے اور بیٹھ کے مراقبہ کرتے تھے، اسی مراقبے میں علم ظاہر بھی آپ کو ملتا تھا مزار سے اور باطنی لطیفے بھی ملتے تھے مزار سے، خلافت بھی ملی مزار سے، اور یہاں تک بھی موجود ہے کہ ایک دن سلطان بازی صاحب اپنے قبر شریف سے باہر نکلے، ان کو بغل بھی کیا، ان کو تمام خلافت کے درجات عطا فرمائے قبر سے نکل کر۔ تو یہ اہل اللہ کے لیے قبر میں رہنا سمجھئے ظاہری آنکھوں سے پردہ کرنے کی والی بات ہے، ورنہ وہ اصلی حیاتی سے، اس حیاتی سے اعلیٰ تر زندگی ہوتی ہے۔ ارے بھائی اولیاء کرام کو تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مرنے کے بعد عام میت جو ہے وہ اس دنیا کی زندگی سے اعلیٰ درجے کی زندگی پاتا ہے، عام میت ہو۔ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں، لیکن زندہ آدمی کی آنکھوں کے اوپر آپ اسے ہاتھ رکھیں اس کو نظر کچھ نہیں آئے گا، اس کی نظر بینائی ختم ہو جاتی ہے، جب تک آپ ہاتھ کو یہاں رکھیں گے آنکھ بند کریں گے تو وہ نہیں دیکھ سکتا۔ مگر مرنے کے بعد عام میت کا یہ کمال ہے تو اس کو آپ قبر کے اندر دفناتے ہیں، مٹی کے نیچے اس کو پردے میں رکھتے ہیں، قبر کی منو مٹی تلے وہ دبے وہ ہوتے ہیں، لیکن باہر جو بیٹھنے والے آدمی ان کو وہ دیکھتے بھی ہیں، ان کی تلاوت کو سنتے بھی ہیں۔ یہ تو عام مردے کا ہی کام ہے۔ جب عام مردے کے لیے یہ ترقی ہے اور یہ کمال ہے کہ وہ قبر میں رہتے ہوئے آنکھیں بند ہیں، دنیا کی دیکھنے کے راستے سب بند ہیں، لیکن وہ پھر بھی یسمع قرع نعالہم والی حدیث شریف موجود ہے کہ وہ جانے والے لوگوں کی جوتوں کے آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ جس کو آپ اس دنیا میں زندہ سمجھتے ہیں، اس کو آپ اگر کسی ایسے کھڈے میں چھپا دیں وہ تو بندے کو نہیں دیکھ سکتا، اس کی جوتے کی آواز کیا سنے گا، لیکن مردوں کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنے جانے والے قبرستان سے نکلنے والے لوگوں کی جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ جب عام میت کا یہ کمال ہے کہ مرنے کے بعد اتنا تیز ہوتا ہے سننے میں بھی دیکھنے میں بھی، عام مردے کا یہ کمال ہے، تو جو صاحب ولایت ہوتے ہیں ان کی بینائی اور ان کی شروعائی اور ان کی رفتار کے بارے میں آپ کیا سوچ سکتے ہیں؟ اس لیے اپنا عقیدہ درست رکھو، عقیدہ اہل سنت کو اپنے دل میں جگہ دو، عقیدہ اہل سنت کو سب سے سچا سمجھے کہ ان کے عقیدے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہے، قرآن حدیث سے ہی روشنی ملتی ہے کہ اولیاء اللہ اپنے قبروں میں جاتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ فنا ہو گئے، بلکہ پہلے سے بہتر زندگی کی جگہ میں پہنچ گئے، اور ان کی روحانیت اور ان کا فیض پہلے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، ان کی کرامت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، ان کی باطنی قوت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے، شریعت کی پابندی ان سے دور ہو جاتی ہے، جسم کی رکاوٹیں ان سے دور ہو جاتی ہیں، اب صرف روحانیت کی دنیا ہے، چاہے وہ اوپر جائیں چاہے نیچے جائیں، مشرق میں جائیں چاہے مغرب میں جائیں، ان کے لیے آگ جھپکنے کے ساتھ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو اردو سمجھ آتی ہے نہیں آتی،
سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے بارے میں جناب لوگ اپنی عقل میں لاتے ہیں فکر سوچ یہ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے سنتے ہیں، کیسے پہنچتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں ہے کہ اولیاء کرام کے متعلق یہ کیسے کا سوال کرنا ہی غلط ہے، اس لیے کہ حدیث شریف میں حدیث قدسی موجود ہے بخاری شریف میں، میرے نبی نے فرمایا وَكُنْتُ